عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ۔ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کی طرف بھیجا جو بیت المقدس یا جورڈن کے آس پاس بسی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین ہری بھری اور شاداب تھی، اور یہاں پر ہر طرح کا اناج اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اسی لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسیاتی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ روئے زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اسی لیے آج بھی اس برے کام کو لواطت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند بگڑیل یا امیر سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو۔ اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کی تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کم سین خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اسی لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کچھ برا کام نہ کریں، اسی لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی قوم کے بگڑیل امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہیں پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔
اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست اسرا کو پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا، اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں، صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گنہگاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئیں، کیونکہ وہ بھی کافر تھیں۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا مروج ساگر، بہار مردار یا بہار لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا، کوئی کیڑا مکوڑا بھی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی ہو جائے۔ گنہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے برے خیالات سے بچائے، آمین۔